ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا. ایمان ہمارا اگر مضبوط ہوگا، دنیا کی طاقتیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دل مت بنو، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں ہی میں بلند رکھوں گا. اپنے اندر کمزوری بھی مت لو، اپنے اندر خوف بھی مت پیدا کرو، اپنے اندر بزدلی بھی مت پیدا کرو اور حالات کی وجہ سے تم غمگین اور پریشان نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں ہی میں بلند رکھوں گا. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط کیا لگا دی ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو غیروں کا خوف ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رکھے گا، ہمارا روب ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا. آپ صحابہ کرام کے حالات سنتے ہوں گے، واقعات سنتے ہوں گے کہ کتنا جماعت تھی اور سامنے کتنا لشکر تھا. ایمان ان کا مضبوط تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر ان کو چمکا دیا ہے، پوری دنیا کے اوپر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے. شرط کیا تھی کہ ایمان پکا ہو، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں 18 سپارے کے اندر سورۃ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ لیا ہے، تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو. لا یستخلفنہم فی الارض، تمہیں بھی میں زمین کے اندر خلیفہ بنوں گا، تمہیں میں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے لوگوں کو میں نے زمین کے اندر خلافت عطا کی، حکومت عطا کی، ان کو ایمان لانے کی وجہ سے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے تمہیں بھی میں وہ عطا کروں گا. شرط یہ ہے کہ ایمان بھی لانے ہیں اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہارے لیے میں نے جو اپنا دین پسند کیا ہے، جو اسلام پسند کیا ہے، اسی کے مطابق تم اپنے قانون نافذ کرو گے، اسی کے مطابق اپنے احکام نافذ کرو گے. تو اور تمہارے دل کے اندر جو خوف ہے غیروں کا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خوف تبدیل کر کے ہمارے اندر امن پیدا کر دے گا. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر لوگ یہ مت گمان کریں کہ ہم ان لوگوں کو عاجز کر دیں گے ایمان والوں کو. یہ کبھی بھی مومن کو، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے، تمہیں وہ شکست نہیں دے سکتے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. تو دو آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو دنیا کے جتنا بھی طاقتیں آ جائیں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایمان والوں کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. کافروں نے کس طرح کے ظلم کے پہاڑ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈھائے ہیں، کس طرح ان کو مارا ہے. لکھا کر اوپر چٹان رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ دین کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، لیکن آہد کا الفاظ ہوتے تھے. گرم ریت کے اوپر ان کو گھسیٹا جاتا تھا. آروہی کے علاقے کے اندر سے دوپہر کا وقت ہو، سورج ہمارے اوپر کپے سے سورج کی ہم بہتر چل کے دیکھیں کس طرح ہم جاتے ہیں. گرم ریت کے اوپر ہم کس طرح چلتے ہیں، سوچ تو سے تصور تو کریں کہ ہم گرم ریت کے اوپر چل نہیں سکتے، یہ نہیں چل سکتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر گھسیٹا گیا، انگاروں کے اوپر گھسیٹا گیا. ان کے انگارے جو تھے وہ خون کی وجہ سے گرتے تھے. تو یہ تھا ان کا ایمان مضبوط.
پھر اللہ تعالیٰ نے صلہ کیا دیا، آپ علیہ السلام جب معراج کرنے کے لیے گئے رات کو آسمانوں کے اوپر، تو جوتوں کی آواز سنی آپ نے۔ حضرت جبرائیل سے علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے امت کی جس نے دین کی خاطر سختیاں برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے، وہ چلتا زمین کے اندر ہے، مدینے کے گجوں کے اندر ہے، ان کی آواز جنت کے رسول ہے۔ تو ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ بڑے بڑے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن خود تو ختم ہو گئے لیکن ایمان والوں کو ختم نہیں کر سکے، ایمان والوں کے ایمان کو ختم نہیں کر سکے۔ آپ کوئی چھوٹے بچے کا واقعہ سنا دو جو ایمان کے اوپر مضبوط رہے، ڈٹے رہے۔ آپ علیہ السلام سے آنے سے پہلے سورۃ نور کے اندر اس کا واقعہ ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی بادشاہ جو چلتی تھی وہ جادوگروں کے اوپر چلتی تھی، نجوم کے ساتھ چلتی تھی۔ جادوگر حالات بتاتے تھے کہ آپ کی بادشاہی کے اندر کیا حالات ہے، کب زوال آئے گے، کب اوپر چل جائیں گے آپ، وہ ان کو نجومی جادوگر تھے وہ ان کو بتاتے تھے۔ وہاں کا ایک جادوگر مشہور تھا، اس کی آخری عمر کی مرنے کے قریب تھا، اس نے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں مر رہا ہوں، مجھے اپنی سلطنت میں سے، اپنے رعایا میں سے کوئی آدمی کوئی بچہ ایسے دے جو ذہین ہو، فقیر ہو، میں اس کو اپنا سارا جادوگر سکھاؤں۔ تو بادشاہ نے جتنا وہاں کے جو ادارے تھے جو بھی تھے سب سے معلوم کیا گیا، تو ایک بچہ اس کی خدمت میں پیش کیا گیا جو اتنا ذہین تھا کہ آواز اٹھا وہی دوست کے ذریعے آواز کو پہچان لیتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اتنا ذہین بچہ تھا۔ جب کوئی آدمی بات شروع کرتا اس کو سمجھ لگتا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہ اس کی پوری بات کا خلاصہ کیا ہے، تو اس طرح سے ہی تو اس بات کو سمجھ لیتا تھا۔ وہ بادشاہ نے اپنے پیسے کے اوپر حکومت کی طرف سے اس کو پیسہ ملتا تھا، ہر روز بچہ آتا جاتا تھا وہ سیکھنے کے لیے۔ تو راستے کے اندر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب سمجھا تھا۔ راستے کے اندر وہ راہب بیٹھا ہوا تھا، جب بچے کو آتا جاتا دیکھتا تھا، ایک مرتبہ بچے سے پوچھ لیا کہ کہاں آپ آتے جاتے ہیں، تو اس بچے نے کہا کہ میری حکومت کی طرف سے یہ ڈپٹی ہے کہ میں جادو سیکھوں، سارا خرچہ میرا وہی برداشت کر رہی ہے۔ تو راہب نے اس کو دین کی باتیں کہی، دین سمجھایا، رسالت سمجھائی، تو بچہ ضعیف تھا، اس کو سمجھ آ گئی، ادھر بھی جاتا تھا، اس راہب کے پاس کیا کرتا، دین بھی سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بچہ آ رہا ہے تو راستے کا اندر شیر آ گیا۔ بچے نے کہا آج مجھے معلوم ہو جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پتھر اٹھایا، اس نے کہا اگر میں مارتا ہوں اس شیر کو، اگر یہ شیر مر گیا تو میں سمجھوں گا جو راہب مجھے دین سکھا رہا ہے وہ سچ ہوگا، اگر یہ شیر نہیں مرا تو سمجھ جاؤں گا جو جادو مجھے سکھا رہے وہ سچے لوگ ہیں۔ ایسے ہی اس نے پتھر اٹھا کر مارا تو شیر مر گیا۔ اس وقت اس کو یقین آ گیا کہ راہب کا دین جو ہے وہ سچا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک نبینا آدمی تھا، اس نے کہا آدمی پھر اندازہ کر لیتے تو کس کا دین سچا ہے، کس کا مذہب سچا ہے۔ اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو سمجھ لو گا کہ یہ راہب کا دین جو ہمیں مجھے سکھا رہا ہے وہ سچا ہے، جو جادوگر مجھے سکھا رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس نے سے کیا کہ اگر یہ نبینا آدمی اگر ٹھیک ہو جائے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، وہ دیکھنے والا بن گیا۔ تو بچے کو تو یقین آ گیا، وہ ایمان کے اوپر ڈٹ گیا۔ یہ معاملہ چلتا رہا، آخر تک بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا کہ کیا کہہ رہا، میں نے آپ کو وہاں بھیجا تھا، آپ ادھر چلے گئے۔ اس نے راہب کو بھی بلا لیا، راہب کو قتل کر دیا۔ اور بچے کو کہا، جو اس کی رعایا تھی، جو اس کے فوجی تھے، ان کو کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی کو بچا کر اس کو نیچے گرا دینا، پہاڑ کی چوٹی کو لے کر اس کو نیچے گرا دینا۔ جب وہاں پہاڑ کی چوٹی کو لے کر گئے، فوجی کو جو اس کا لشکر تھا جب وہاں پہنچے تو سارے لوگ جو فوجی تھے وہ نیچے آ گئے، وہ بچہ اکیلا کھڑا رہا، بچہ محفوظ رہ گیا۔ پھر بادشاہ کے سامنے آ گیا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں۔ پھر اس نے دوسرے لشکر کو بھیجا کہ اس کو سمندر کے اندر جا کے کشتی کو سوار کر کے جب درمیان کے اندر پہنچے تو اس کے نیچے گرا دیا۔ تو جب اس بچے کو لے کر کے بیڑی کے اوپر بٹھایا اور سمندر کے درمیان کے اندر لے گئے، بچے کو نیچے گرانے لگے، بچے نہیں گیا، جتنا اس کے ساتھ آدمی تھے وہ نیچے چلے گئے۔
وہ سمندر کے اندر چلے گئے۔ پھر بچہ بادشاہ کے سامنے آ گیا، بادشاہ کو کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو صرف ایک تدبیر ہے، ایک بات ہے جو میں تجھے سمجھاؤں گا، اس پر اگر عمل کرے گا تو پھر تو مجھے مار سکے گا، ورنہ مجھے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر اور مجھے تو تیر مار، اور تیر مار تو یہ کرنا ہے بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں اس کو تیر مار رہا ہوں، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مار رہا ہوں، اس سے اگر تو مجھے مارے گا تو پھر میں مر جاؤں گا، ورنہ کسی صورت کا تو مجھے نہیں مار سکتا۔ سارا مجمع جمع ہو گیا، سارے آدمی جتنے رعایا تھے سارے جمع ہو گئے، تو اس بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر بچے کو مارا، وہ بچہ مر گیا۔ تو جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کے رب کے نام، اس بچے کا جو رب ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا اللہ ہے، اب اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ پھر پریشان ہو گیا، اس نے کیا کہا کہ خندقیں کھدی، اس کے اندر آگ جلے، جو ایمان سے نہیں پھرتا تھا اس کو اس آگ کے اندر ڈال دیتا تھا، جو ساری رعایا کو آگ کے اندر جلا دیا۔ ایک بچہ اٹھائی تھی عورت اپنے گود کے اندر، جب اس کو ڈالنے لگے تو اپنے بچے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی، تو بچے نے آواز دی میری اماں جان صبر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اس سب واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جو جلتی وہ آگ کے اندر ڈالا گیا، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ڈالا گیا، ان کافروں نے، ان ظالموں نے ایمان والوں سے بدلہ اس لیے لیا، ان کو آگ کے اندر اس وجہ سے ڈالا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لے کر آئے، یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، جو تعریف والا ہے، اس پر یہ لوگ ایمان لے کر جن کو یہ سزا ملی۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہا تھا جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر ہم تعداد کے اندر تھوڑے ہیں، مثال کے طور پر دنیا کے 4 حصے کیے جائیں، 3 حصے کافروں کے، 1 حصہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ہے، اگر ایمان والوں کے، مسلمانوں کا ایمان اگر مضبوط ہے تو 3 حصوں کو اوپر یہ مسلمان غالب آ جائیں گے۔ مسلمان تو ہر وقت خوش ہے، اس کو زندگی ملی ہو یا دنیا کے اندر تب بھی وہ خوش ہے، اگر مر جائے شہید جائے تب بھی وہ خوش ہے، اس کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ایمان کے اندر ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں گا تب بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مارے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر قتل کیے جاتے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہم شعور نہیں رکھتے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زندہ، یہ چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یہ بیٹھ رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے، اس کی نبض چل رہی ہے، اس کی سانس چل رہی ہے۔ جو شہید ہو جاتا ہے، جو اللہ کے راستے کے اندر مر جاتا ہے، وہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو نہیں جان سکتے، یہ تمہارے عقل اور کے بات سمجھنے میں نہیں آ سکتی، بس صرف تم ایمان لاؤ اس بات کے اوپر کہ جو اللہ نے فرما دیا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، بزدلی آپ کے اندر مت پیدا کرو، اپنے اندر بزدلی مت پیدا کرو، موت سے مت ڈرو۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کی تاریخ لکھ دی جاتی ہے کس وقت اس نے مرنا ہے۔ موت صرف ایک بار آئے گی، ایک بار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لکھ دی ہے کہ کب آئے گی، بستر کے اوپر آئے گی، ایکسیڈنٹ کی حالت کے اندر آئے گی، سمندر کے اندر آئے گی، دریا کے اندر آئے گی، آگ کے اندر آئے گی، کہاں آئے گی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت آ جائے گا نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، اس وقت تمہیں موت آ جائے گی۔ اگر کہ تم اچھی حالات کے اندر ہو، تمہیں کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، اچھی حالات کے اندر اپنی ڈپٹی کے اوپر جا رہے ہو، گھر سے اچھی حالات کے اندر جا رہے ہو، واپسی تمہارا جنازہ آئے گا جب وقت مقرر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آپ نے اندر بزدلی مت پیدا کرو،
اپنے دلوں کے اندر موت کا خوف جو ہے وہ نکال دو. کافروں کا جو خوف ہے وہ اپنے دلوں سے نکال دو. کافروں کے سامنے ڈر جاؤ, مسلمان سب ایک ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃ, جب تم دشمن سے ملو, فاثبتوا, تو ثابت قدم ہو جاؤ, ثابت قدم ٹھہر جاؤ, پیچھے نہ ہٹو, اگر کہ دشمن کی تعداد تم سے زیادہ کیوں نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے فاتح ہیں, مصر کو فتح کرنے والے ہیں, 8000 کا مجمع لے کر پورا علاقے کو فتح کر لیا, پورے مصر کو فتح کر لیا, لیکن ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا. خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ پورا علاقہ فتح ہو گیا, پورا ملک فتح ہو گیا, ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا. حضرت عمر نے وہ خط دے کر روئے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. جواب کے اندر لکھا کہ تم میرے اپنے اندر کمی کوتاہی دیکھو, کہ تمہارے اندر کچھ بھی کمی کوتاہی نہیں ہے, پھر اس کو پورا کرو. پھر اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار آدمی کو بھیج دیا اور فرمایا کہ 4 آدمی آ رہے ہیں, ایک آدمی جو 1000 کے مقابل ہے, ایک آدمی 1000 کے مقابل ہے, تمہاری فوج 12000 کی ہو جائے گی, اور 12000 فوج جو ایمان کے اندر مضبوط ہو, پکے مومن ہو, دنیا کی کوئی طاقت 12000 ایمان والوں کی فوج کو شکست نہیں دے سکتی. جب خط آیا دیکھا اپنے اندر ایک کمی رہ گئی تھی جو چھوٹ گئی تھی, وہ مسواک کی تھی. مسواک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح عطا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فاثبتوا, جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اس وقت ڈٹ جاؤ, پیچھے نہیں ہٹنا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہمارے پاس بارود ہے, ہمارے پاس میزائل ہے, ہمارے پاس سب کچھ, ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کو اس وقت یاد کرنا چاہیے, اللہ کو بھی یاد کرنا چاہیے. اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی تو تب فتح ہوگی. ولا تنازعوا فتفشلوا, اور جب تمہارے اوپر دشمن حملہ کرے اس وقت آپس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دو. سیاسی طور پر اختلاف ہے, عسکری طور پر اختلاف ہے, نظریاتی طور پر اختلاف ہے, وہ سب کے سب تم آپس کے اندر جتنا بھی اختلاف ہے سارے کے سارے ختم کر دو. دشمن کے مقابلے میں سب ایک ہو جاؤ. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا, اگر تم آپس کے اندر اختلاف کرو گے, آپس کے اندر ٹیم وغیرہ کرو گے کہ دشمن نے تو ہم پر حملہ کر دیا ہے, ہماری فوج نے کیا کیا ہے, ہماری فوج اب تک حملہ کیوں نہیں کر رہی, ہماری فوج کیوں صحیح ہوئی ہے, اس طرح کی باتیں آپس کے اندر نہ پھیلاؤ. یہ لڑائی جو ہوتی ہے, یہ جنگ جو ہوتی ہے صرف ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی ہے, بلکہ عقل اور بصیرت سے بھی لڑی جاتی ہے. سب سے بڑی لڑائی جو ہے عقل سے دشمن کو شکست دی جائے. تو اس طرح کی باتیں آپس کے اندر نہ کرو تاکہ دشمن کو موقع نہ مل جائے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا, اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے, پھر تم شکست کے اندر چلے جاؤ گے. اسی وجہ سے ہم ہر وقت اپنی جو فوج ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. جب بھی وہ ہمیں بلائیں گے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ساتھ دو گے کیونکہ موت ایک وقت آنی ہے, وہ ہمارا لکھا ہوا ہے وقت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے کے اندر نہیں لڑتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ, اپنے کمزور مردوں کی خاطر, اپنے بوڑھوں کی خاطر اللہ کے راستے کے اندر کیوں نہیں لڑتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, اور عورتوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے. وَالْوِلْدَانِ, اور چھوٹے بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے کے اندر. آج ظالموں نے جو ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, سب سے پہلے کن لوگوں کے اوپر کیا ہے, بچوں کے اوپر کیا ہے, بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر حملہ کیا ہے. اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں, اسلام کے جو ادارے ہیں, ان کے اوپر دشمن نے حملہ کیا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے ہمیں جو خطرہ ہے یہ اسلام والوں سے, مولویوں سے, علماء سے, ان اداروں سے ہے, ان مساجد اور مدارس سے ہم سب کو خطرہ ہے. اسلام والوں کے, مسلمانوں کے لوگوں کے سامنے کیا شکل بڑھی جاتی ہے,
ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکل بتائی ہے اسلام والوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ایک کافر لوگ دنیا کے سامنے ہماری شکل پیش کر رہے ہیں فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے. ایمان والوں کی، مسلمانوں کی شکل و صورت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد، یہ دہشت گرد انسانیت کے قتل کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، وہ یہ شکل و صورت عطا فرمائی ہے کہ یہ اخلاق والے، یہ امن پسند ہے، ایمان والے مسلمان امن پسند ہے. تو آج سے وعدہ کریں ہم کہ ہم آپس کے اندر سب ایک ہو کے رہیں گے. مسلمان مذہبی طور پر اختلاف ہے، نظریاتی طور پر اختلاف ہے، سیاسی طور پر اختلاف ہے، عسکری طور پر اختلاف ہے. اس وقت سب کے سب اختلاف ختم کر دو، سب ایک جان بن جاؤ، تاکہ دشمن کو پتہ کر جائے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی سب ایک ہی جان ہے، وہ کبھی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے. اور دوسری بات کہ ہمیں آپس کے اندر اپنی پاک فوج کے بارے میں جو ہماری حفاظت کر رہی ہے سرحدوں کے اوپر، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے خلاف ہو. آج کل بیٹھ جاتے ہیں، اپنے تبصرے کرنے جاتے ہیں، کریانے کے اوپر بیٹھا ہے موچی جو ہے وہ تبصرے کر رہا ہے کہ ہماری فوج کیا کر رہی ہے، کیوں نہیں حملہ کر رہے. وہ جانتے ہیں کہ کس طرح حملہ کرنا، کس طرح نہیں کرنا، وہ جانتے ہیں، ان کے اوپر چھوڑو. ہمارے جو ذمہ کام ہے وہ ہم اپنا کام کریں، دعاؤں کے ذمہ دعا کریں ان کے بارے میں، اور مالی طور پر ان کی مدد کریں. تو سب ساتھی ساتھ دیں گے. جب وقت آ جائے گا ہمارے ملک کے اوپر تو سب ساتھی اپنے افراد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے مدارس و مساجد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب سب ہم ایک جان ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اتنا سب سے بڑی طاقت آ جائے ایمان والوں کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی. دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.